رات کا جاگنا، رات اللہ کے حضور تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح مگر کھڑے ہونا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل، لوگوں رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، وہ تم سے پہلے جتنے اللہ والے ہو گزرے ان کا طریقہ تھا، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رات کا قیام تمہارے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، وَمَنْهَةٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور بڑے گناہوں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ رات کا قیام حیا دیتا ہے، بندگی دیتا ہے، اللہ کی قربت دیتا ہے، چھوٹے بڑے گناہوں کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جو قیام لیل ہے، اللہ پاک نے تورات میں بھی یہ باتیں لکھی، ہر پیغمبر کو بتائیں، فرمایا جو لوگ اپنے پہلو رات کی تاریکی میں بستر سے جدا رکھتے ہیں اور مصلی کی پیٹھ پر سوار ہونے والے لوگ ہیں، رہبان اللیل ہیں، رات کو اللہ کے لیے قیام کرنے والے قائمین ہیں، اللہ پاک نے ان کو قیام اللیل کے صدقے وہ نعمت چھپا رکھی ہے کہ جو آنکھوں کی لذت ہوگی کسی کو خبر تک نہیں۔ آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے وعدہ فرمایا مقام محمود کا، کبھی اس قرآن مجید کے مقام کو غور سے پڑھیں تو حضور کے مقام محمود کو بھی نماز تہجد کے ساتھ متعلق کیا، فرمایا وہ اللہ پاک مقام محمود عطا کرنا چاہتے تھے تو محبوب سے فرمایا کیا؟ فرمایا فتہجد بہی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، میرے محبوب رات کو اٹھا کر نماز تہجد پڑھا کر، حضور کے تہجد کے لیے کہا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کر اللہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن مقام محمود پر بٹھا دے گا۔ وہ حضور کی تہجد تھی، اور مقام محمود اس کے کئی معنی ہیں مگر بے اعلیٰ معنی صرف عرض کرتا ہوں ایک جملے میں۔ ایک مقامی محمود کثرت کے ساتھ حدیث نبوی میں یہ کہ جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ کی کرسی عرش پر رکھی جائے گی، ہر کوئی سامنے بٹھایا جائے گا، مگر عرش الہی پر اللہ حکم دے گا میری دائیں جانب میرے مصطفیٰ کی کرسی رکھو۔ حضور عرش پر اللہ کی دائیں جانب کرسی حضور کی رکھی جائے گی، فرمایا فذلک المقام المحمود، وہ مقام محمود ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسری حدیث کہ مقام محمود کیا ہوگا، یا عرش پر اللہ کی کرسی کی دائیں جانب حضور کی کرسی کا رکھا جانا، وہ مقام محمود ہوگا۔ ابداً حضور نہیں بیٹھیں گے، آپ کی کرسی کا رکھا جانا مقام محمود ہے۔ محمود یہ جگہ ہوتی ہے جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو چکے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور کبرا سے لے کر صغرا تک میں ساری شفاعتیں ختم کر لوں گا، سارے معاملے جب نبٹ جائیں گے تو فارغ ہو کر اب میں فیصلہ کروں گا اب جنت میں جاؤں، پہلے جاؤں گا افتتاح کرنے، افتتاح کر کے آ جاؤں۔ اب جب حضور دائماً مستقل طور پہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا فَيَسْتَقْبِلُنِي رَبُّ الْعِزَّةِ الْجَبَّارُ، اللہ خود جنت کے دروازے پر میرا استقبال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے لائق جیسے عرش پر استوا فرمائے گا، جیسے کرسی پر جلوہ فرمائے گا، جیسے اہل جنت کو مکھڑا دکھائے گا، جیسے میزان و صراط سے پہلے مومنوں کو دیدار کرا کے آگے چلے گا، قیامت کے دن اللہ کی وہ شانیں ظاہر ہوں گی جس کا کوئی تصور اور تخیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قیامت کے دن جنت کے دروازے پر محبوب کا خود استقبال فرمائے گا، اوروں کا استقبال ملائکہ کریں گے، مصطفیٰ کا استقبال خود خدا کرے گا۔ فرمایا یہ مقام محمود ہے۔ اب لوگوں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو جو بات میرے اندر اللہ نے ڈالی وہ آپ کو سناتا ہوں۔
جب یہ پڑھی تو مان میرا ذہن اس طرف گیا کہ یا رسول اللہ، عرش کی دائیں جانب آپ کی کرسی رکھی جائے، جب جنت کے دروازے پر رب ذوالجلال استقبال کو آئے، یہ تو وہ مقامی محمود ہے جو آپ کے رب نے آپ کی نماز تہجد نفلوں کا صلہ عطا کیا۔ اگر نفلوں کا صلہ یہ ہے تو آپ کے فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ فرض عبادت کا درجہ نفل عبادت سے اونچا ہے۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، مصطفیٰ کے نفلوں کا صلہ استقبال رب العزت ہے، تو مصطفیٰ کی عمر بھر کی فرائض عبادات کا صلہ اللہ جانے پھر وہ کیا ہوگا۔ تو لوگوں، اگر مصطفیٰ کا قیام اللیل حضور کو اس مقام تک لے گیا تو حضور کی امت میں جو قیام اللیل کرے گا اسے حضور کے صدقے کچھ تو خیرات ملے گی، کچھ تو خیرات ملے گی۔ سو تیسرا علاج یہ کہ راتوں کا اٹھنا سیکھو، راتوں کا اٹھنا سیکھو، بھلے 10-15 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ، 2-4-8 رکعتیں ہی پڑھ لو۔ وہ اور لوگ تھے جو ساری رات عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، ساری رات عبادت کرتے، 40 برس ایسا کرتے، وہ اور لوگ تھے۔ اب تفصیل چونکہ ختم کر دی، مگر آج اس دور میں اگر اس سلامت قلب کے حصول اور زندہ دل کے حصول کے لیے ان 2 چیزوں صحبت صالح، حسن نیت کے ساتھ قیام اللیل کو ملا لو، تھوڑی دیر کے لیے صحیح اٹھنا سیکھو، اٹھو، مصلی کی پشت پر تھوڑا رونا سیکھو، اس کو منت سماجت کیا کرو، اللہ کو رجاجت کیا کرو۔ رات کے اندھیرے کے پچھلے پہر وہ خود قریب آیا ہوا ہوتا ہے، ندائیں دیتا ہے، اس وقت کوئی مانگنے والا مانگنے تو عطا کر دیتا ہے۔ لہذا قیام اللیل کو زندگی میں اپنا لو، 3 چیزیں زندگی کا شیوا کر لے تو اللہ پاک دل کو زندہ کر دے گا، اور اگر دل زندہ ہو گئے تو قیامت کے دن یہ نفع پہنچائیں گے، اور صرف آپ کو ہی نہیں، زندہ دل پھر کئی اور جو آپ سے جڑے ہوئے ہوں گے ان کو بھی نفع دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔